الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری کانوں میں اذان دے کر یہ بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اس سے جو ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول آئے انہوں نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ پاک ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے۔ جب ہم امت میں پیدا ہوئے تو اس جو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی امت سے کتنی محبت کی کہ قربان جاؤں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت سے اتنی محبت کی کہ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، رب ابلی امتی، اے میرے رب میری امت۔ پھر آپ پیارے آقا علیہ السلام کی پوری حیات ظاہری میں دیکھ لیں کہ جب بھی انہوں نے مانگا اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، جب بھی مانگا تو اپنی امت کے لیے مانگا۔ جب اللہ پاک نے آپ کو معراج کروائی تو معراج کی رات بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ غار میں دیکھیں رو رو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ تو جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کی تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کریں۔ وہ نبی جس نبی کے ہم امتی ہیں، وہ آخری نبی کہ جس نبی کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو معجزے، کسی کو تین معجزے، یعنی کہ کسی نہ کسی کو معجزے دے کر بھیجے، لیکن ہمارے جب باری آئی پیارے آقا علیہ السلام کی تو پیارے آقا کو اللہ پاک نے معجزہ بنا کر ہمارے لیے بھیج دیا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی کتنے احسانات ہیں ہم پر کہ جب معراج کی رات گئے تو اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کو نمازوں کا جو تحفہ ہے وہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو پھر یہ کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو جب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب کتنا ملتا ہے؟ ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پیارے آقا علیہ السلام غار میں گئے، وہاں بھی رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی۔ جدھر بھی گئے عبادت کی، رات کو نوافلی عبادت کی تو وہاں بھی ہمارے لیے دعائیں کی۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک بچائیں کہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ انہوں نے ایک بار کہا امتی، ہم 10 بار کہے لبیک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دو طرفہ محبت ہو، محبت اسی کو کہتے ہیں۔ اب ہمیں محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اب ہمیں پیارے آقا علیہ السلام نے جو حکم دیے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب جس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے۔ مسلمان تو ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، پھر اس نبی کے امتی ہیں۔ اب محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں اور مسجد میں آ کر نمازیں پڑھیں۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں وہ ظلم کی چکی میں ہی پس رہے ہیں۔ وہ کیوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں کہ ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں نماز میں حکم دیا، کم و بیش اللہ پاک نے قرآن پاک میں 750 سے زائد دفعہ نماز کا ہمیں حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ یہ بھی حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو، بلکہ حکم یہ دیا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا اور پڑھنے میں بہت فرق ہے۔
پڑھنے کو ہوتا ہے ایک بار کر لیا تو کر لیا. اب قائم کا مطلب ہے جو چیز ہم پر فرض ہو گئی ہے اس کو ہم نے ہر ہاتھ میں ہر حالت میں اس کو قائم کرنا ہی ہے. اب دیوار کی مثال لے لیں, یہ دیوار ہوتی ہے, کوئی بھی دیوار لے لیں, وہ قائم ہے اپنی جگہ پہ اللہ پاک کے حکم سے. جب تک اللہ کا حکم ہوگا وہ قائم رہے گی. اب ہمیں بھی اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور پیارے آقا علیہ السلام کا حکم ماننا چاہیے. اللہ نے بھی ہمیں نماز کا حکم دیا اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے بھی زیادہ سے زیادہ نماز کی ہمیں تلقین کی ہے کہ نماز پڑھو, کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب نماز دین کا ستون ہے, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. اب ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ جب کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ہم پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں حکم دیا, اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. کیونکہ جب ہم برائی کرتے ہیں ان برائیوں کو مٹانے کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے. کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے اندر جتنی بھی بری عادتیں ہیں وہ اسی نماز سے جائیں گی. اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح نہیں کہ ہم لفظی محبت نہیں, عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا پکا اور سچا مخلص عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.